محترم سامعین کرام، جس طرح سے ماں باپ کی دعائیں فوراً اللہ رب العزت قبول کر لیتا ہے، اور جب تک ماں باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہے گی اس وقت تک ہماری زندگی خوشیوں سے بھری رہے گی۔ تو ماں باپ کی بد دعا سے ہمیں بچنی چاہیے۔ جس طرح سے شرک کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے ماں باپ کے نافرمانی کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی بد دعا سے ہمیں بچنی چاہیے، ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے۔ ماں باپ کی دعاؤں نے کس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اسی طرح سے ماں باپ کی بد دعا، اگر ہم ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھیں کل ہماری اولاد بھی جو ہے نا ہمیں تکلیف پہنچائیں گے۔ ایک واقعات اسی طرح سے آتا ہے کہ ایک صاحب، ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد نئی دلہن اس کے پاس آئی، اس کی بیوی آئی۔ والد صاحب بالکل کمزور ہو چکے تھے، کمزور ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے راتوں میں نیند نہیں آتی اور کھانسنے کی بیماری ان کو آ گئی۔ پوری رات جو ہے نا والد صاحب کھانستے رہتے۔ تو بیوی یہ کہنے لگی کہ یہ تمہارے والد پوری رات کھانستے رہتا ہے، تمہارے بیوی کے کھانسنے کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ تم ایسا کرو، اپنے والد کو یہاں سے کہیں دور لے جا کر پھینکاؤ۔ تو اس نوجوان نے بیوی کی بات کو سن کر والد صاحب کو گھر سے باہر نکالا، پیر کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے گیا کہ تمہاری وجہ سے ہماری رات کی نیند ختم ہو گئی، ہماری زندگی کے چین و سکون ختم ہو گئے، پوری رات تم کھانستے ہو۔ جنگل میں لے جا کر جب گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تو جنگل میں جانے کے بعد اس بوڑھے شخص نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بس کر، اب مجھے یہی چھوڑ دے۔ تو بیٹے نے تعجب سے پوچھا کہ اتنے دور سے کھینچ کر لایا، تو نے کچھ نہیں کہا، اور جب جنگل تک پہنچا ہوں اب تو کہتا ہے کہ بیٹا چھوڑ دے بس یہی تک مجھے، آخر ایسا کیوں؟ تو والد نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی، میری بیوی آئی تو میرے والد بھی اسی طرح سے ضعیف ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، راتوں میں نیند نہیں آتی تھی، رات بھر کھانستے تھے۔ تو بیوی کی بات سن کر میں نے اسی طرح سے اپنے والد کو بھی گھسیٹ کر کھینچتے ہوئے جنگل تک لے گیا تھا، اور اسی جگہ پر میں نے اپنے والد کو چھوڑا تھا۔ تو میں نے اپنے والد کو یہاں تک چھوڑا، میں نے اپنے والد کو یہاں تک کھینچ کر لایا، تو تم بھی مجھے یہاں تک کھینچ کے لاؤ۔ یہ تو بدلہ ہے، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اپنے اولاد کے ساتھ ایسا کرو گے تو ہمارے ساتھ بھی ہماری اولاد ایسے کریں گے۔ یہ تو دنیا کا بدلہ ہے۔ میں نے علماء کی زبان سے سنا ہے، ماں باپ کی بد دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس کو دکھاتا ہے ماں باپ کی بد دعا کی کیا سزا ہے۔ اسی طرح سے ایک صاحب کو والدین نے اچھا پڑھایا لکھایا، بڑے عقل والا بنایا، اچھا پیسے کمانے لگا، اچھا محل میں رہنے لگا، بہترین محل میں رہ رہا ہے، اور والد صاحب کے لیے گھر کے باہر ایک جھوپڑا بنا دیا، اور اس کا والد جو ہے اس جھوپڑے میں رہنے لگا۔ مٹی کا ایک برتن تھا، وقت پر کھانا بنتا، کھانا تیار کر کے اس جھوپڑے میں مٹی کے برتن میں اس کو کھانا ڈال آتے، اور والد صاحب اس مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے۔ خود تو بنگلے میں رہتے، محل میں رہتے، لیکن اپنے باپ کو ایک جھوپڑے میں رکھتے۔ حالانکہ والدین نے پیسے خرچ کر کے اس کو پڑھایا لکھایا، قابل بنایا، ہنرمند بنایا، ماں باپ کی قربانیوں کی وجہ سے آج وہ عقل والا بنا ہے اور بہترین محل میں رہ رہا ہے، لیکن آج اسی والد کو جھوپڑے میں رکھ رہے، کھانے کے لیے مٹی کا برتن ہے اس میں کھانا ڈال رہے۔ والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو نوکروں سے کہا کہ اس جھوپڑی کو جلا دو۔ جب جھوپڑی کو جلانے لگے
تو اس عقل مند رئیس کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ دوڑتا ہوا جھوپڑی میں گیا اور اس مٹی کے برتن کو اٹھا لیا ہاتھ میں۔ تو اس آدمی نے کہا بیٹا اس مٹی کے برتن کو تم کیا کرو گی، یہ کیا کام ہے، جھوپڑا جلا رہے، سارے سامان ختم ہو جائیں گے۔ تو چھوٹا سا بچہ یہ کہتا ہے ابا جان آپ اپنے والد کو اسی برتن میں کھلاتے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی کل جا کر اپنے باپ کو اسی برتن میں کھلاؤں، اسی لیے اس مٹی کے برتن کو اٹھا رہا ہوں۔ یہ ہے عبرت میرے بھائیو دنیا کا، ہم جیسے کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ اسی لیے ماں باپ کی بد دعا سے بچے۔ زبان سے اگر علماء فرماتے ہیں کبھی کبھار غصے میں بھی باپ اپنے اولاد کو بد دعا دے دیتا ہے، کبھی ماں غصے میں آ جا کر اولاد کو بد دعا دے دیتی ہے۔ میں نے علماء کی زبان سے، بڑوں کی زبان سے سنا ہے، جوان اولاد کسی کے مر رہے ہیں، جوان اولاد بیمار ہے، جوان اولاد پریشان حال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی بد دعا۔ ماں غصے میں کبھی اولاد کو بد دعا دیتی ہے، ماں کی بد دعا لگتی ہے اولاد بیمار ہو جاتے ہیں، ماں کی بد دعا لگتی ہے اولاد مر جاتے ہیں، ماں کی بد دعا لگتی ہے اولاد پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی بد دعا کی وجہ سے اولاد کی زندگی جو ہے نا پریشانیوں سے بھر رہے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی صورت میں والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے اولاد کو چاہے غصہ ہی کیوں نہ ہو، کسی حالت میں اپنے اولاد کو بد دعا نہ دے۔ اولاد ماں باپ سے کبھی بد دعا نہ لے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے عبادت کے بعد سب سے بڑا حکم جو دیا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا دیا ہے۔ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے ہم پر۔ ایک صحابی رسول، ایک شخص نے اپنے والدہ کو کندھے پر اٹھایا، کعبۃ اللہ لے گئے اور 7 حج اس کو کرایا۔ اپنے والدہ کو کندھے پر اٹھا کر 7 حج کرایا۔ 7 حج کرانے کے بعد وہ یہ کہنے لگا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا، بچپن سے لے کر ابھی تک جو میری پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، میرے خاطر جو بھی قربانیاں دیے ہیں، میں نے کندھے پر اٹھا کر 7 حج کرایا والدہ کو، تو اس کا حق ادا ہو گیا۔ یہ کہہ کر جو ہے نا سوئے ہوئے تھے وہ شخص، خواب میں ایک فرشتہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے نوجوان، اے فلاں شخص، تو یہ کہتا ہے کہ والدہ کا حق ادا کر دیا، یاد رکھ تو ایک مرتبہ بستر پر سویا، چھوٹا سا تھا، بستر پر سویا ہوا تھا، تو نے بستر پر پیشاب کر دیا، تیری ماں دیکھتی ہے کہ تو نے پیشاب کیا ہے، تو ماں تجھے اٹھا کر پیشاب کی جگہ پر خود سو جاتی ہے اور تجھے اپنے چھاتی پر، پیٹ پر سلا لیتی ہے۔ پیشاب پر خود سو گئی، تجھے اوپر سلا لیا، ماں نے تیرے لیے یہ عمل جو کیا تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ابھی تک۔ تو ماں باپ کے حق ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو۔ غنیمت سمجھے اس نعمت کو۔ اگر کسی کے والدین نہیں ہیں، ہم ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے ایصال و ثواب کریں، ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں، ان کے جو ملنے جلنے والے ہیں ان سے اچھائی کا برتاؤ کریں، ان کے ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کریں۔ اللہ ہم سب کو بڑوں کی بد دعا سے محفوظ فرمائے۔